اس فصل میں ایک تبصرہ کرتے ہیں، تبصرہ دھیان سے سنیں۔ اصل مقصود کیا ہے قضایا سے؟ حجت مرکب ہوتی ہے، کن سے؟ حجت اس لیے قضایا کی باس ہے، قضایا کی باس خود مقصود نہیں ہے، ان سے کیا مرکب ہوتی ہے؟ جو سوال جواب پڑھے ہیں اس لیے قضایا کی باس ہے۔ تو حجت دلیل میں جو قضیے معتبر ہوتے ہیں نا، ان کی وضاحت کرنی ہے۔ تو تبصرہ یہ ہے کہ قضیہ شخصیہ جو ہے نا، قضیہ شخصیہ یہ حجت کے اندر کام نہیں دیتا، یہ کام نہیں دیتا، دلیل اس سے قائم نہیں ہوتی، دلیلیں شخصوں سے قائم نہیں ہوتی ہیں، دلیلیں شخصیات سے قائم نہیں ہوتی ہیں، دلیل جو ہوتی ہے وہ کلیہ ہوتا ہے جی، کوئی بھی دلیل شخصی نہیں ہوتی، دلیل کلی ہوتی ہے جی، کلی۔ تو لہذا قضیہ شخصیہ اور قضیہ تبعیہ یہ دونوں دلیلوں کے اندر کام نہیں دیتے۔ پیچھے بچ گئے دو، ایک محملہ اور ایک محصورہ، اور محصورے ہیں چار۔ قضیہ محملہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ محملہ یہ ہوتا ہے، پہلے سنو دھیان اور پھر آخنا ہے مہربانی فرمانی ہے۔ قضیہ محملہ کل تعریف پڑھائی ہے کہ قضیے کا موضوع کلی ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو لیکن کمیت بیان نہ کی گئی ہو، یہ معاملہ ہے۔ اچھا حکم کس پر ہے؟ کمیت بیان۔ اب دو ہی صورتیں ہیں نا، یا سب افراد پر یا دو صورتیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ جب کمیت بیان نہیں کی گئی لیکن حکم کلی کے افراد پر ہے تو خام خواہ دو ہی صورتیں یا حکم کل پر ہوگا یا بعد پر، کیونکہ ایک تو ہوگا تو ایک بھی کیا ہوتا ہے کل دا 100 دا 99 کی ہے، ایک کی ہے 50 کی ہے 60 کی ہے، اے مطلب ہے۔ تو خام خواہ معاملہ جو ہے معاملہ اس میں حکم بعض پر تو خام خواہ ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ جب دو صورتیں کیا یا حکم کل پر ہوگا یا بعد پر ہوگا؟ بعض پر ہوگا، یہ صورتیں ہیں نا، بعض پر تو خام خواہ ہوگا نا، کل پر بھی ہو، جن کو 100 روپے ان کو 50 روپے ہیں کہ کوئی نہیں۔ جب کل پر حکم ہوگا تو بعض پر ہوگا کہ نہیں؟ جب 100 فرداں دے حکم ہے تو ان دے وچ 50 دے بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا محملہ میں خام خواہ بعض افراد پر تو حکم ہے، اگر بعض افراد پر حکم ہو تو قضایا محصورہ میں سے وہ کون سا ہے؟ جہاں بعض افراد پر حکم ہوتا ہے وہ کون سے؟ جزیے یرا کل تے حکم ہوئے، کل تے او تو کی ہوندا ہے کلیہ، پھر ایجابن ہوئے تے موجبہ کلیہ، سلبن ہوئے تے سالبہ کلیہ، تے جب بعض سے حکم ہوئے تو کیا ہوندا ہو؟ جزیہ۔ تو لہذا معاملہ جو ہے وہ جزیے کے حکم میں ہے، معاملہ میں ٹل نہ دیتی جائے، سمجھنے کی کوشش کر۔ قضیہ شخصیہ اور قضیہ طبیعہ یہ دلیلوں کے اندر کام نہیں دیتے، کیا کہ جٹکی جی گل کی قضیہ شخصیہ اور قضیہ تبعیہ یہ دلیلوں میں حجتوں میں جڑے کوئی 4 قسمیں بنیاں نے نا، اور کو دلیل ان میں کام نہیں دیتے، لہذا ان کی تو بات ختم ہو گئی۔ پیچھے رہ گیا معاملہ۔ معاملہ جزیے کی قوت میں ہوتا ہے، معاملہ کیا مطلب ہے کہ معاملے میں حکم کس پر ہوتا ہے؟ تو افراد پر جب حکم ہے تو یا سب پر ہے یا تو بعض پر تو خام خواہ ہے کہ کوئی نہیں، تو بعض پر حکم ہو تو وہ کون سا قضیہ ہوتا ہے؟ جزیہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جزیے کے اندر آ گیا، کون؟ یہ گم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پیچھے بچ گئے 4 محصورے، کیا بچ گئے؟ تو دلیلیں جو بنتی ہیں نا، دلیلیں کون؟ دلیلیں جو بنتی ہیں، جو 4 صورت 4 کیا نام ہے ضربیں بنتی ہیں پیچھے پڑھیاں نے، وہ محصورات 4 سے بنتی ہیں۔ کن سے؟ صغرا کبرا جو ہوتے ہیں نا، صغرا کبرا وہ ان 4 محصوروں میں سے ہوتے ہیں۔ جٹکی جی گل، صغرا کبرا موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ،
جو سغرا کبرا ہوتا ہے وہ ان چار میں سے ایک قضیہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ نہیں ہوتا جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ تبصرہ کیتا ہے کیا بلا کہ بھئی قضیہ شخصیہ اور قضیہ طبیعہ جو ہے ان سے دلیل مرکب یہ سغرا کبرا میں کام نہیں دیتے. کون؟ اور معاملہ جو ہے وہ جزیے کے اندر داخل ہے. معاملہ پیچھے کون بچ گئے؟ چار محصورے. آپ پڑھیں گے پیچھے دو کتابوں میں پڑھ چکے ہو جو چار سغرا کبرا جو ہوتا ہے اور چار شکلیں بنتی ہیں، تو وہ سغرے کبرے چاروں شکلوں میں ان چار قضیوں میں سے ہوتے ہیں. کن چار قضیوں میں سے؟ موجبہ کلیہ اور اے علم منطق تے ان دے نال جڑے علوم عقلیہ نے اور 5-7 اے ریاضی بھی تے علم حیات بھی تے اے فلسفہ بھی، سارے انہوں کہندے نے علوم حکمیہ. کی آندے نے؟ علوم حکمیہ کے اندر جو قضایا معتبر ہیں وہ چار معصورے ہیں. وہ مطلب کی ہے جڑی دعویٰ کر کے تے دلیل دینی ہے نا، وہ جڑی دلیل وچ قضیے ہونے نے وہ معصورے ہونے نے. خلاصہ ہے دعویٰ کر کے جڑے دلیل وچ قضیے ہونے نے وہ کی ہونے نے؟ اے مطلب یہ کہ علوم حکمیہ میں چار معصورے معتبر ہیں. عبارت اور طرح مطلب ہے بھئی جڑی سغرا کبرا بندی نا دلیل سغرے کبرے کو مل کے مقصد قضایا نہیں ہے، مقصد حجت ہے، مقصد دلیل ہے. تو سغرا کبرا قضیے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں، تو وہ قضیے ان چار میں سے ہوتے ہیں. کن چار میں سے؟ معصوروں میں سے جی. لہذا شخصیہ اور طبیعہ اس سے سغرا کبرا نہیں بنتا، اور معاملہ جو ہے وہ جزیے کے اندر داخل ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ منطق کے اندر جو چار شکلیں بیان ہوں گی ان میں جو سغرے کبرے ہوں گے وہ کون سے قضیے ہوں گے؟ اے مطلب ہے. اس واسطے اگوں انہاں دی گل کرنی کنہاں دی؟ چار معصوریاں دی. فصل قضایا شخصیہ تے نال ہی طبیعہ بھی علوم میں معتبر نہیں ہے. کہ مطلب علوم معتبر نہیں؟ بھائی اے دلیلاں وچ کم نہیں دیندے. بھائی اے دلیلاں وچ کم نہیں دیندے، اے مطلب ہے. اور قضیہ معاملہ محصورہ جزیہ کی قوت میں ہے، لہذا اے تجزیے وچ داخل ہو گیا. تو دو جو کوڑا کم دیتے تو پیچھے کیا نکلیا؟ بس قضایا معتبرہ علوم حکمیہ میں چار محصورے ہیں. علوم حکمیہ اے جڑنا بھی اے جڑے علم نے جڑے عقلیات نال ثابت نے جی، انہوں کہندے نے علوم حکمیہ جی، عقلیات نال ثابت نے جی. ریاضی، علم حیات تے منطق، فلسفہ اور بھی اگنے 5-7 نال جی. اور تعریفات کتاب اس لکھے سارے. اگر چلیں گے تو دس دیں گے جی. فصل قضایا شخصیہ علوم میں معتبر نہیں ہے. علوم میں معتبر کیا مطلب ہے معتبر نہیں ہے؟ بس دلیل بچے کم نہیں دیتا. کون؟ نہ ہی. اور قضیہ معاملہ محصورہ جزیہ کی قوت قضیہ معاملہ محصورہ جزیہ کی قوت میں ہے. بس قضایا معتبرہ علوم حکمیہ میں محظورات اربع ہے. مطلب کہ جڑے دلیلاں وچ قضیے چلنے نے وہ کیڑے ہونے نے؟ خلاصہ ہے بھائی جی. فصل قضایا شخصیہ اور طبیعہ علوم میں معتبر نہیں ہے، اور قضیہ معاملہ محصورہ جزیہ کی قوت میں ہے. بس قضایا معتبرہ علوم حکمیہ میں محصورات اربع ہے. چلو جی اگے. فصل حرف سلب در قضیہ چون جز محمول شود آن قضیہ را معدولہ خانم چون زید نا نبی سنداست و اگر جز نشود آن را محصلہ خانند چون زید نیس نبی سند. ایک نیا مسئلہ پہلے نہیں آیا، نیا مسئلہ قضیے کے بارے میں جی. ایک یہ قضیے کی تقسیم ہے ایک اور. دھیان کرو پہلے حرف نفی جاننا ہے کیوں نہیں؟ لا مثال طور پہ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں.
جماعت کا معنی کیا ہے؟ پتھر. پتھر تو لا جماعت. پتھر نہیں. انسان لا انسان. حیوان ہے تو لا حیوان. گل سمجھ پہ؟ اچھا موضوع معمول بھی پیچھے نہ سنے کو نہیں. ایک دی بات چلتی پڑ کہڑے قضیے کی بات چل رہی ہے. اور قضیے عملی قضیہ تین قسم ہے. قضیہ عملیہ تے شرطیہ متصلہ تے منفصلہ. شرطیے دو اگے ہونے نے. یہ ساری بات کیڑی قسم دی ہے؟ وہ حملیے وچ اگوں ساری باساں پہ ہوندیاں نے. موضوع معمول سندا ہے کوئی سنے پڑھے نے کہندے کہڑے قضیے دے شرطیے متصلہ کے قضیہ عملیہ کے نہیں. حرف سلب ہے نا. حرف نفی اس کو منطق میں حرف سلب کہتے ہیں. حرف نفی کو منطق میں حرف سلب کہتے ہیں. حرف مثال کے طور پر لا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف لیسا وغیرہ بھی لا یکون سارے انہاں دی جگہ حرف سلب نے سارے. لیکن دوسرے لا مثال طور تے لا اے جڑا نا کدے کدے لا جڑا ہے نا لا مثال طور تے انہوں موضوع دے نال انج کر کے جوڑ دے نے کہ موضوع دی جز بن جاندا ہے. محمول نال کدے کدے انج کر کے جوڑ دے نے. یہ سب کو نہیں شروع ہویا. محمول نال کدے کدے ایویں جوڑ دے نے کہ محمول دی جز بن جاندا ہے. مثال طور تے الف لام داخل کرنا پوندا مبتدا تک مبتدا معرفہ بنے. اے لا حیون نہ لا حیون لا اس الف لام داخل کرو تو کی بن جائے گا؟ اللہ. ادغام کر کے بن جائے گا اگو حیون کے حیو. اللہ حیو جمادن. اللہ حیو کا معنی کیا ہے؟ حیون کا معنی کیا ہے؟ لا حیون. اللہ حیو لفظام تو ہوتے ہو جاتا ہے نا. کی معنی اللہ حی کا؟ زندہ نہیں. زندہ نہیں. اللہ حیو یہ پورا مبتدا ہے. اے لا حرف نفی جڑا نا جی اسیں دے جز بنا دیتی کندی موضوع دی. اند نال محمول جوڑیا جماعتن. اللہ حیو جماعتن. جماعت کا ثبوت ہے لا حی کے ہر فرد کے لیے. یہ گل سچی کہ نہیں؟ پتھر سارے کی ہوندے نے؟ لا حی. گل سمجھی کہ نہیں؟ مطلب کہ سارے نہیں مراد اور بھی ہیں. صرف مثال طور پہ جماعت کا ثبوت اللہ حج کے لا حج کے لیے مثال طور کل نہیں داخل کرتے. ویسے سمجھانے واسطے کہہ رہے ہیں جی. وہ تو اور بھی گل سمجھیے. ہوں تو مثال ہم بعد سمجھانے ہیں. ہوں سبق سمجھ. سبق یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں. قضیہ اس فصل میں قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں. اس فصل میں یہ قضیہ حملیہ دو قسم ہے. قضیہ حملیہ معدولہ قضیہ حملیہ محصلہ. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں. قضیہ حملیہ دو قسم ہے. قضیہ حملیہ معدولہ اور قضیہ حملیہ محصلہ. ہاں جی. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں کہ قضیہ حملیہ دو قسم پر ہے. قضیہ حملیہ معدولہ قضیہ حملیہ محصلہ. اے معدولہ معدولن اسم مفعول معدولتن حالت وقف معدولہ. یہ لفظ جو ہے نا ایسے ان ادائیگی پہلے ضروری صحیح جی. ہاں بھائی. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں. تو قضیہ حملیہ دو قسم پر ہے. قضیہ حملیہ معدولہ اور قضیہ حملیہ محصلہ. یہ پیچھے پڑی تقسیم یہ پہلی باری آئی. وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ حملیے میں موضوع یا محمول یا دونوں کی حرف سلب جز ہے یا کسی کی بھی جز نہیں ہے. وجہ اثر یہ ہے کہ موضوع اور محمول میں سے حرف سلب کسی کی یا دونوں کی
جز ہے یا کسی کی بھی جز نہیں ہے۔ اگر حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کی جز ہو تو یہ قضیہ حملیہ معدولہ ہے، اور اگر حرف سلب موضوع محمول میں سے کسی کی بھی جز نہ ہو تو یہ قضیہ حملیہ محصلہ ہے۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع یا محمول کی یا دونوں کی حرف سلب جز ہے یا حرف سلب کسی کی بھی جز نہیں ہے۔ اگر حرف سلب موضوع کی یا محمول کی یا دونوں کی جز بنے تو اس قضیہ کو معدولہ کہتے ہیں، اور اگر حرف سلب کسی کی بھی جز نہ بنے تو اس قضیہ حملیہ کو محصلہ کہتے ہیں۔ وجہ اصل یہ ہے کہ قضیہ حملیہ میں حرف سلب موضوع کی کی یا محمول کی یا دونوں کی جز بنے گا یا کسی کی بھی جز نہیں بنے گا۔ شابہ۔ اگر حرف سلب موضوع کی یا محمول کی یا دونوں کی جز بنے تو اس کو قضیہ حملیہ معدولہ کہتے ہیں۔ شبہ۔ اور اگر حرف سلب کسی کی بھی جز نہ بنے حرف سلب کسی کی بھی جز نہ بنے تو اس کو قضیہ حملیہ محصلہ کہتے ہیں۔ تو دو قسم ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ دو قسم ہو گیا۔ کون؟ قضیہ حملیہ، کہ حرف سلب جز بنے کہ نہ بنے، اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہو گئی۔ کون سی؟ پھر محصولہ۔ محصلہ باب تفعیل سے اسم مفعول مؤنث۔ اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ مسئلہ اگلی کتاب میں آئے گا، لیکن سمجھ لو تو فائدہ ہے۔ پھر قضیہ معدولہ، محصلہ کی تو ایک ہی قسم محصلہ ہی ہے۔ قضیہ معدولہ کی تین قسمیں۔ قضیہ حرف سلب یا صرف موضوع کی جز بنے گا یا صرف محمول کی جز بنے گا یا دونوں کی جز بنے گا۔ اگر حرف سلب صرف موضوع کی جز بنے اس کو کہتے ہیں معدولۃ الموضوع۔ اگر حرف سلب صرف محمول کی جز بنے اس کو کہتے ہیں معدولۃ المحمول۔ اور اگر حرف سلب دونوں کی جز بنے تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ الموضوع والمحمول معا، یا کہتے ہیں معدولۃ الطرفین۔ قضیہ حملیہ معدولہ کی پھر تین قسمیں ہیں۔ سننا، قضیہ حملیہ معدولہ کی وہ اس طرح وجہ اثر کہ حرف سلب یا تو صرف موضوع کی، وہ تو پہلے پڑھے نہیں، جز بننی ہے تا معدولہ بننا ہے، کہ بھول گئی گل پچھلی۔ حرف سلب یا تو صرف موضوع کی جز بنے گا یا صرف محمول کی جز بنے گا یا موضوع اور محمول دونوں کی جز بنے گا۔ اگر حرف سلب صرف موضوع کی جز بنے اس کو کہتے ہیں معدولۃ الموضوع۔ اگر حرف سلب صرف محمول کی جز بنے اس کو کہتے ہیں معدولۃ المحمول۔ اگر حرف سلب دونوں کی جز بنے تو دو نام ہیں، معدولۃ الموضوع والمحمول معا اکٹھے، یا معدولۃ الطرفین۔ طرفین کون؟ ہونا۔ قضیہ حملیہ معدولہ کی تین قسمیں ہیں۔ وہ اس طرح کہ حرف سلب یا تو صرف موضوع کی جز بنے گا یا صرف محمول کی جز بنے گا یا دونوں کی جز بنے گا۔ اگر حرف سلب صرف نہ لانا ہے نا، اگر حرف سلب صرف موضوع کی جز بنے تو اس کو معدولۃ الموضوع کہتے ہیں۔ اور اگر حرف سلب صرف محمول کی جز بنے تو اس کو معدولۃ المحمول کہتے ہیں۔ اگر حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کی جز بنے تو اس کو
معدولات الموضوع والمحمول معن بھی کہتے ہیں معدولات الموضوع والمحمول معن بھی کہتے ہیں اور معدولات الطرفین بھی کہتے ہیں اور معدولات الطرفین بھی کہتے ہیں. آک شابہ قضیہ حملیہ معدولہ کی پھر قضیہ حملیہ معدولہ کی پھر 3 قسمیں ہیں. قضیہ حملیہ معدولات الموضوع، قضیہ حملیہ معدولات المحمول، قضیہ حملیہ معدولات الطرفین. وجہ اثر یہ ہے وجہ اثر یہ ہے کہ حرف سلب کہ حرف سلب ہوں یا کرنا ہے. حرف سلب یا تو کہ حرف سلب یا تو جز بنے گا صرف بنے موضوع گا کی، صرف موضوع کی، یا جز بنے گا صرف معمول کی، یا جز بنے گا موضوع محمول دونوں کی. یا جز بنے گا موضوع اور معمول دونوں کی. یہ ہوں یا نال صورتاں بن گئی ہوں واپس چل کے نہ رکھنے نے. اگر حرف سلب جز بنے صرف موضوع کی تو اس کو قضیہ حملیہ معدولہ الموضوع کہتے ہیں. معدولۃ الموضوع کہتے ہیں. اور اگر قضیہ حملیہ اور اگر حرف سلب صرف محمول کی جز بنے تو اس کو قضیہ حملیہ معدولۃ المحمول کہتے ہیں. اور اگر حرف سلب جز بنے موضوع اور محمول دونوں کی تو اس کو قضیہ حملیہ الموضوع والمعن کہتے ہیں یا معدولات الطرفین کہتے یا ہیں. معدولۃ الطرفین. سمجھ آگے کہ کوئی نہیں؟ تو قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں. حرف سلب کے جز بڑھنے اور نہ بڑھنے کے اعتبار سے معدولہ اور محصلہ. ان کی وجہ اثر علیحدہ ہے کہ قضیہ حملیہ میں حرف سلب کسی کی جز بنا ہوا ہے یا کسی کی بھی جز نہیں ہے. کہ کس سے مراد کون؟ موضوع محمول. حرف سلب اگر جز ہے تو یہ معدولہ ہے، اگر جز نہیں ہے تو یہ محصلہ ہے. پھر قضیہ حملیہ معدولہ کی 3 قسمیں ہیں: معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول تے معدولۃ الطرفین. وجہ اثر یہ ہے کہ حرف سلب یا تو صرف موضوع کی جز بنے گا، یا حرف سلب صرف محمول کی جز بنے گا، یا حرف سلب دونوں کی جز بنے گا. حرف سلب اگر صرف موضوع کی جز بنے معدولۃ الموضوع، اگر حرف سلب صرف محمول کی جز بنے معدولۃ المحمول، اگر حرف سلب دونوں کی جز بنے تو معدولۃ الموضوع والمحمول معن یا معدولۃ الطرفین. گل سمجھیا؟ ان دی مثال ایک سمجھ لو. جتنے حرف سلب جز نہیں وہ مسئلہ ہو تو ساری مثالیں پڑھتے پہ ہونا جی. کلو انسان کاتب ان کہڑا قضیہ ہے؟ مسئلہ ہے جی. لا نال جڑنا ہے تو تاں گل بننی ہے جی. گل سمجھی آپ؟ اچھا جی، یہ کتاب وچ مثال ہے نا، کتاب وچ اے معدولۃ المحمول دی مثال ہے. زید لا کاتب، زید حرف سلب کن دی جز ہے؟ ہن مانا سنو اندا. لا کتابت کا ثبوت ہے زید کے لیے، انج مانا ہے. لا مطلب کہ زید کاتب ہے مطلب ہے، لیکن مانا جی کرنا ہے کی کہندی مثال ہے ایشا. بس معدولۃ الموضوع کی مثال: اللہ حی جماد. اللہ حی جماد کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ لا حی کے لیے. تو حرف سلب کس کی جز بنا ہوا ہے؟ ایشا. بس دونوں کی جز بنے. اللہ حی لا عالم. اللہ حی، یہ گل سچی ہے کہ نہیں جی؟ اللہ حی لا عالم کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ لا حی کے لیے. کوئی نہیں ایشا. بس یہ تینوں دی مثال ہے. ہاں جی، مثال سنا چاہ. مثال معدولۃ المحمول دی مثال کتاب وچ لکھی. زید او زید نہ نبی سنداستے دی عربی بناؤ. زید لا کاتب. زید لا کاتب. لا کاتب کا ثبوت. ویسے دسا جی کہ مصدر کاٹ کے معنی کر دے وہ خلاصہ یہی ہوندا ہے جی. لا کاتب کا ثبوت ہے زید کے لیے. آگنا لا کاتب کا ثبوت ہے زید کے لیے. شابہ. یہ وچ کی حرف سلب کہندی جز ہے؟ محمول کی ہے. شابہ. اللہ حی اللہ حی
जमातुन। जमातुन, इसमें जमात का सबूत है किस जमात का सबूत है ला हज के लिए, इसमें क्या है इसमें ला मौजू ला अल्फे सलब हरफ सलब मौजू की जुज है। शाबा दोनों में ला चल की अल्लाह हय्यो ला आलिमुन, अल्लाह हय्यु ला आलिमुन, ला आलिम का ला सबूत आलिम है, का सबूत है ला हय के लिए। तो इसमें अल्फे सलब दोनों इसमें हरफ की। सलब दोनों की जुज है। तो अच्छा जैदुन ला कातिबुन, इसका क्या नाम है मादूलतुल, मादूलतुल महमूद, तो और क्या आखना है ते अल्लाह हय्यो जमादुन का क्या नाम है मादूलतुल महमूद, ते अल्लाह हय्यो ला आलिमुन मादूलतुल या मादूलतुल मौजू वल महमूल मान। समझी गल कि कोई नहीं। पहली फसल ये पड़ी है कि सुगरा कुबरा जो है ना वो मासूरों से बनता है, खुलासा ये है सुगरा कुबरा मतलब खुलासा उसका है। दूसरी फसल कि कजिया अमलिया की एक और तकसीम की है कि हरफ सल्ब जुज है कि नहीं, इस एतबार से कजिया अमलिया दो किस्म है, मादूला और मुहसला। फिर मादूला की 3 किस्में हैं जी। चलो जी फसल के दरिया हरफ सल्ब कजिया में जब जुज महमूल की हो, ये और सिर्फ एक सूरत बयान की थी जो कि छोटी किताब है ना, मुख्तसर करके जी। तो उस कजिया को मादूला कहते हैं। जैसे जैद न नबी सिंदा है, अस्ताउंदी मूजबे विच जी जैद न नबी सिंदा है, इंज माना करना है जी। और अगर जुज न हो बराए तरफे अज अतराफे कजिया लिखे नाल के नहीं, किसी तरफ दे भी जुज ना हो, ये मतलब है। उस कजिया को मुअस्सला कहते हैं। जैसे जैद नेस्त नबी सिंदा, जैद लिखने वाला नहीं है। ये नेस्त वाली मिसाल तां दी कि पता लग जावे कि जड़ा है ना बेते बेरफे सलब जुज नहीं तां सालबे दी मिसाल है जी। फसल हरफे सलब कजिया में जब जुज महमूल की हो तो उसको कजिया मादूला कहते हैं। जैसे ज़ैद न नबी सिंदास्त, अगर जुज ना हो उसको कजिया मुहस्सला कहते हैं। जैसे ज़ैद नेस नबी सिंदा। और तले आशा नंबर 5 जी मैंने गल सुनाई है कि लिखी ये तो आगे मौजू। इसी तरह अगर जुज मौजू की हो तो उसको मादूलतुल मौजू कहते हैं। जैसे अल्लाह ही जमादुन, अगर जुज हर दोनों मौजू महमूल की वाक़या उसको मादूलतुल तरफैन कहते हैं। जैसे अल्लाह ही लिखे ये तो पढ़ के तो सुनाया।